یہ سارا میکنزم جو چل رہا ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ سب نیچرل سلیکشن سے بن گیا، انسان کہتا ہے یہ سب ایک دھماکے سے بن گیا، ایوولوشن ہوئی اور بس بائی چانس بن گیا۔ میں اکثر گاڑی جو ہے اس کی طرف اگر آپ دیکھیں، میں گاڑی پہ ریسرچ کر رہا تھا جی یہ والی لوں یہ والی لوں، تو گاڑیوں کے فیچرز دیکھے کہ اس میں ریڈار سسٹم ہے، اس میں سیلف ڈیفنس میکنزم ہے کہ اگر آگے سے کوئی گاڑی آنے لگے گی اچانک خود ہی بریک لگا لے گا، اور یہ ہائبرڈ 2 جب انجن شفٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا سیلف ڈیفنس میکنزم ہے، یہ پیٹرول کو کیسے سیو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نو بڈی سیڈ کہ یہ گاڑی ویزل یا دوسری ہائبرڈ گاڑیز یہ خود سے بن گئی ہیں، کوئی نہیں کہتا۔ سب کہتے ہیں ان کی پروگرامنگ ہوئی ہے، کسی انجینئر نے بیٹھ کے ذہن لگایا ہے، اس نے پورا سیلف ڈیفنس میکنزم لگایا۔ لیکن یہ انسانوں کی باری پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کمپلیکس ترین کریچر ہے انسان، اور اس سے بھی کمپلیکس کائنات ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو کہ تم زیادہ کمپلیکس ہو کہ کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ زیادہ کمپلیکس ہے؟ اللہ نے تو انہیں بنایا، تو تم اللہ کے سامنے کیا ہو؟ تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ انسان نیچرل سلیکشن سے بن گیا، انسان جو ہے وہ خود بن گیا؟ وائی؟ واٹس دا پریمس بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا پروف ہے اس کے پیچھے کہ یہ ٹریلین آف سیلز جو ہیں یہ ورک ٹوگیدر کر رہے ہیں، سنکرونائز کر رہے ہیں آپس میں؟ ہمارا نروس سسٹم، ان میں جو ڈیفنس میکنزم لگا ہے، جو وائٹ بلڈ سیلز اللہ نے رکھے ہیں جو بیکٹیریا کو فائٹ کرتے ہیں، جو فائٹ کرتے ہیں فورن باڈیز کو ہماری باڈی میں، وہ کس نے رکھ دی ہیں؟ ان کو کون میسج دیتا ہے؟ کس نے یہ کوڈنگ کی ہوئی ہے ساری کی ساری؟ سو looking at the DNA, it is impossible to think that such sophisticated design and information could come from million of years of evolution یا million of years of natural selection. It is absolutely impossible. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز کے الفاظ ہیں۔ ابھی میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، میں ان کا لیکچر سن رہا تھا اور اس کے الفاظ ہیں یہ کہ یہ پاسبل ہی نہیں، ہم نہیں مانتے کہ million of years of evolution اور natural selection سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ ڈی این اے کے بارے میں تھوڑی سی اور انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں کہ اٹ از دی ڈینسسٹ اسٹوریج میکنزم نون ان دا یونیورس۔ ڈی این اے اور یو ایس بی 32 جی بی، آج کل چلو 256 جی بی کی یو ایس بی آ گئی ہے۔ ڈی این اے میں کتنا ڈیٹا آ سکتا ہے؟ ایک پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے، پن جو ہوتی ہے جو خواتین حجاب کے لیے لگاتی ہیں، جو پن ہوتی ہے اس کا جو ہیڈ ہے، اگر ایک پن ہیڈ ایکویلنٹ ٹو ا پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے میں لے لوں تو اس کے اندر جو انفارمیشن آ سکتی ہے اٹ از ایکویلنٹ ٹو دی نمبر آف بکس 500 ٹائمز ارتھ سے لے کے مون تک جو ڈسٹینس ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 500 کریں، اور اس ہائٹ پہ، اس ڈسٹینس پہ آپ کتنی کتابیں رکھ سکتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں۔ بلین آف بکس، بلین سے بھی زیادہ بکس، ان بکس میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چیز آپ ڈی این اے میں انکوڈنگ کر سکتے ہیں۔ کتنا والیوم آف ڈی این اے؟ ایک پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے لے لیں، اس ڈی این اے میں کتنی انفارمیشن آ سکتی ہے؟ جتنا ڈسٹینس ارتھ سے لے کر مون تک ہے، ملٹیپلائی بائی 500، اس ہائٹ پر کتابیں رکھ دو ون ابو دی ادر، وہ ساری کتابوں کی انفارمیشن پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے میں آ سکتی ہے۔ اس پہ اگر کوئی مزید ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو آج ہی جا کر پڑھ لے کہ کیسے، ہاؤ کم۔ sciencealert.com ایک ویب سائٹ ہے، sciencedigest.com، اس پر یہ انفارمیشن ساری آپ کو مل جائیں گی کہ ہاؤ از دس ایون پاسبل۔ یہ کوڈنگ، یہ انفارمیشن، یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہاں سے آ گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں چیپٹر 28 ورس نمبر 68 میں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ and thus it is that your sustainer contains whatever he wills۔ اور یہی واقعہ ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے بناتا ہے، whatever is best for them and he chooses for mankind whatever is best for them، اور وہ انسانوں کے لیے وہ بناتا ہے جو اسے پسند ہے۔ انسانوں کو اس نے کیا کیا ڈیفنس میکنزم دیا ہوا ہے، ابھی میں آگے اور بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔